دنیا کو غور سے دیکھو، ایک خواب سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور یہ باہری حقیقت نہیں، تمہارا ہی پرسنل خواب ہے۔ سب ایک ہی دنیا میں نہیں ہیں، ہر ایک اپنی ہی دنیا آپ پیدا کر کے اسے جینے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ اور خواب سے تمہارا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، یہ سمجھنے کے لیے قطعاً بھی کسی گرو کی ضرورت نہیں ہے۔ شاید گرو یہ سمجھانے میں مدد دے دے کہ دنیا خواب جیسی ہے، مگر اس خواب سے باہر آنے میں وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تم اپنے خواب سے کیسے باہر آتے ہو؟ جب صبح جاگتے ہو تو رات جو خواب دیکھا تھا اس سے کیسے نکلتے ہو؟ صبح جاگنے کے بعد رات کا خواب یاد آتا ہے اور پھر تمہارے دن پر اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا۔ یوں بھول جاتے ہو جیسے کبھی وہ خواب کا واقعہ تم پر بیتا ہی نہیں تھا، جیسے تم اپنی مادی دنیا کے خواب کے ساتھ کرتے ہو کہ بس جاگ جاتے ہو اور خواب کی گرفت سے آزادی مل جاتی ہے۔ ویسے ہی تمہارا یہ بھی خواب ہے جس میں تم ایک عدد جسم، ایک عدد مائنڈ کے ساتھ ہو، ایک تشخص اوڑھا ہوا ہے۔ یہ خواب ہے، یہ جاننے کے لیے کسی کو شراب میں ڈبو کر دیکھ لو۔ یہ دنیا خواب ہے، کسی ڈیپ سائیکیڈیلک ٹرپ میں دیکھ لو۔ یہ خواب ہے، اس شخص کو دیکھ لو کہ جس کی یادداشت کھو گئی ہے۔ اس خواب کے ساتھ زیادہ دیر تک اور بہت دور تک بہو گے تو حقیقت کھو جائے گی۔ اس کو اپنے مطابق بنانے یا اس کے مطابق بننے کے چکر میں پڑ گئے تو سمجھ لو تم خواب کو ایڈجسٹ کرنے میں لگے ہو، سراب میں حقیقت کا کھرا کھوج رہے ہو۔ یہ جو دنیا کا عارضی پن ہے، یہ جو اس کا لمحاتی ہونا ہے، اس کو سمجھتے ہی، اس کو جانتے ہی تم ابدیت سے جڑ جاتے ہو، اس سے جڑ جاتے ہو جو مستقل ہے۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ کے دربار میں ایک صوفی پہنچا اور آتے ہی اس نے کہا، مجھے اس سرائے میں آج کی رات قیام کرنا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں آ کر وہ یہ نعرہ لگا رہا تھا۔ بادشاہ نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا اور کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا دیوانے ہو؟ اس شاندار محل کو سرائے کہہ رہے ہو؟ اس خوبصورت گھر کو ہوٹل کہہ رہے ہو؟ میری قیام گاہ کو رستے کی ایک سرا کہہ رہے ہو؟ صوفی نے حیرت سے دیکھا اور کہا، اچھا یہ قیام گاہ ہے، یہ تمہارا شاندار محل ہے؟ میں تو سمجھا تھا سرائے ہے، میں تو سمجھا تھا ہوٹل ہے۔ میں کچھ سال پہلے یہاں آیا تھا، اس شاندار محل کی شاندار تخت نما کرسی پر کوئی اور ہی شخص بیٹھا تھا۔ وہ کون تھا اور اب وہ کہاں ہے؟ بادشاہ بولا، وہ میرا باپ تھا اور ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ صوفی بولا، اور کوئی 15-20 سال پہلے بھی میں یہاں آیا تھا، تب یہاں ایک اور شخص بیٹھا ہوا کرتا تھا۔ وہ کہاں ہے اور اس کا کیا ہوا؟ بادشاہ بولا، وہ میرا دادا تھا اور ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ صوفی بولا، پھر یہ سرائے نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہر بار میرے آنے پر جس کا مکین بدلا ہوا ہوتا ہے، اسے میں سمجھوں بھی تو اور کیا سمجھوں، اسے میں کہوں بھی تو اور کیا کہوں۔ بادشاہ کو زندگی کے اس کھیل کی بے ثباتی، اس رول کے لمحاتی ہونے کا احساس اسی پل میں جاگ گیا اور وہ اسی پل تخت چھوڑ کر نکل گیا۔ خواب کے ٹوٹتے ہی حقیقت سے جڑنے کا عمل یوں ہی پل میں ہوتا ہے۔ تمہاری نیند میں جب گہرے خواب میں کوئی انوکھی چیز، کوئی حادثہ، کوئی واقعہ دیکھتے ہو اور جھٹ سے تمہاری آنکھ کھلتی ہے، ارد گرد دیکھتے ہو تمہارا اپنا کمرہ ہے، تو ایک ہی پل میں، ایک ہی لمحے میں تم خواب کی اس دنیا سے باہر ہو جاتے ہو۔ تم ان عارضی اینٹوں سے زندگی کا مستقل مکان بنانے کی خواہش کر رہے ہو۔ تکلیف تو ہوگی، اذیت میں تو رہو گے،
दुख तो सहोगे। एक कोशिश कि जिसने नाकाम होना ही होना है, उसको मुसलसल करते रहोगे तो तकलीफ ना होगी तो और क्या होगा। दुख ना फूटेगा तो और क्या फूटेगा। तुमने सब तो करके देख लिया है। खिलौनों से शुरू होने वाली कहानी शानदार घर तक जा पहुंची। शानदार, मुस्तकिल, कई कई हजार साल तक चलने वाले घर बना लिए, फैक्ट्रियां खड़ी कर ली हैं, दौलत, शोहरत, ताकत, हर एक चीज का पीछा करके देख लिया है, मगर मुस्तकिल सुख से तुम अब भी महरूम हो। मुस्तकिल सुख की चाहत में तुमने अजली अबदी दुख पाल लिया है। वजह बस इतनी सी है कि तुम मुस्तकिल सुख को हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, मगर गैर मुस्तकिल लम्हों से, टाइम से। हाँ, कभी एक पल की भी झलक मिल जाए, एक पल भी अगर तुम उस हकीकत को देख लो, तो फिर कभी दुख से तुम्हारा ताल्लुक नहीं बन पाएगा। दुनिया के लम्हाती होने का एहसास एक पल भी जाग जाए, रास्ता है, इसको अगर एक पल के लिए भी देख लो तो तुम अजियत से बाहर आ जाओगे। सोचो, अंधेरी रात में एक मुसाफिर खड़ा हो और अंधेरा इतना हो कि कुछ भी नजर ना आ रहा हो, उसे पता भी ना हो कि कोई रास्ता है या नहीं, कहीं यहां से जाया जा सकता है या नहीं, और फिर अचानक बिजली चमके और एक रास्ता उसे पल भर के लिए नजर आ जाए। ये जानना काफी है, चाहे उसके बाद रोशनी खत्म हो जाए, चाहे उसके बाद अंधेरा वैसे ही घेर ले, मगर ये यकीन अब ऐसे शख्स से कोई नहीं छीन सकता कि रास्ता है। आरजी ने मुस्तकिल की झलक देख ली है। अब उसकी जिंदगी कभी वैसी ना होगी जैसी बिजली की चमक से पहले थी। तसव्वुफ बस इसी का नाम है। तसव्वुफ बस टाइम, वक्त के इसी शराब को जान लेने का नाम है कि जो लम्हात के सिलसिलों में जुड़ा है। तुम में कुछ है जो इस टाइम के शराब से बाहर है। यही तो वजह है कि इतने लोगों को मरते देखते हो, रोज इधर उधर मौतें देखते हो, मगर कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आता कि मैं भी मर जाऊंगा, क्योंकि ये ख्याल अगर यकीन को छू कर आ जाता तो तुम कुछ भी ना कर सकते। मगर कितने ही अहम लोग मर जाते हैं, कितने करीबी अजीज मर जाते हैं कि जिनके बिना जीने का तुम तसव्वुर तक नहीं कर पाते थे, मगर तुम जारी रहते हो, तुम्हारी जिंदगी जारी रहती है। तसव्वुफ का यही बुनियादी नुक्ता है कि तुम में कुछ है जो टाइम से बाहर है। उसी कुछ को पाने की कोशिश का नाम है हकीकत को पाने की कोशिश। खला और मादे का रिश्ता, खामोशी और लफ्ज़ों का रिश्ता एक ऐसा रास्ता है जो इंटेलेक्चुअली भी आपको रियलिटी के करीब कर सकता है। खला मादे का अपोजिट नहीं है। खला दो अजसाम के दरमियान मौजूद फासले का नहीं, दो अजसाम के दरमियान मौजूद लिंक का नाम है। जिसको ये लिंक देखना नसीब हो गया वो फिर कायनात में तकसीम नहीं, वहदत को देखता है। जिसे तुम स्पेस कहते हो, वो जिसे तुम खला कहते हो, वो असल में दुई के शराब के खात्मे का नाम है। बिल्कुल वैसे ही जैसे खामोशी लफ्ज़ों को तख्लीक करने वाली है, जैसे दो लफ्ज़ों को बामानी वो लिंक बनाता है, जिसे तुम स्पेस कहते हो, जिसे तुम खामोशी कहते हो। तुमने लफ्ज़ों को खामोशी का उलट समझ लिया है। ये एक दूसरे का अपोजिट हकीकतें नहीं हैं, बल्कि खामोशी वो माँ है जिसकी कोख से लफ्ज़ जन्म लेते हैं। खामोशी वो समंदर है जिसमें लफ्ज़ों की मछलियाँ तैरती हैं। तुम्हारे साथ बड़ा ही उलट हादसा हुआ है। तुम खामोशी के उस समंदर से तो कट गए हो, बस लफ्ज़ों की मछलियों से तुम्हारा नाता कायम हो गया है, और ऐसा नाता कि जिसने तुम्हें समंदर का दुश्मन बना दिया है। तुम देखते हो अपनी रोज़ की ज़िंदगी को
कैसे खामोशी को कत्ल करते रहते हो, कभी इंटरटेनमेंट के नाम पर, कभी मोबाइल और सोशल मीडिया के नाम पर, कभी फिल्म, कभी टीवी, कभी खबरें, कभी टॉक शोज, कभी ड्रामे। मगर जो तुम समझ नहीं रहे वो ये है कि समंदर फना होता है तो मछलियाँ भी फना हो जाती हैं। जितना तुम शोर तख्लीक कर रहे हो अपनी अनफरादी, अपनी समाजी, अपनी सियासी ज़िंदगी में, देख लेना एक दिन तुम खामोशी को मार बैठोगे। और जिस दिन ये खामोशी मरी तो जान लेना उस दिन लफ्ज़ भी मर जाएंगे, क्योंकि लफ्ज़ खामोशी का साया है। जब जिस्म न रहेगा तो साया भी न रहेगा, जब खामोशी न रहेगी लफ्ज़ भी नहीं रहेंगे। लफ्ज़ों के दरमियान मौजूद खामोशी का वक्फा है जो लफ्ज़ तख्लीक करता है। खामोशी मिटी तो तुम्हारी सारी ज़बानें अपना मतलब खो देंगी। कभी तुम गौर करो खामोशी कितनी ताकतवर चीज़ है। इतनी सदियों से लफ्ज़ों के साथ तुम तजर्बे कर रहे हो, ज़बानें ईजाद कर रहे हो। कभी खामोशी के साथ भी तजर्बा करके देखो। तो फ़र्ज़ करो किसी ने तुम्हें गाली दी, तुमने जवाब में गाली दी। जो कहा गया, जो एक्शन किया गया, उसका जवाब उसी ज़बान में दे दिया गया। ये एक तर्ज़ अबलाग है, कम्युनिकेशन का एक तरीका। कम्युनिकेशन का एक और तरीका भी होता है, उस पर कभी गौर करो और ईमानदारी से बताओ कि कौन सा ज़रिया अबलाग ज़्यादा मौसर, ज़्यादा पावरफुल है। दूसरा तर्ज़ ये है, इसी मिसाल को सामने रख कर देखो। कोई शख्स तुम्हें गाली दे और तुम चुप खड़े रहे, मुकम्मल खामोश। एक आवाज़ के ज़रिए हुआ कम्युनिकेशन है और एक खामोशी के ज़रिए हुआ अबलाग। इंसानों ने तारीख़ के इस सफ़र में बोलने को, ज़बान को हद से ज़्यादा अहमियत दे डाली है और इसका नतीजा भी भुगत रहे हैं। आज चुप रहना या कमज़ोरी है या फिर फ्रस्ट्रेशन, उदासी में, मजबूरी में तुम चुप हो पाते हो। चुप के साथ तुमने सारे गलत रिश्ते जोड़ दिए हैं। खामोशी तो बस तुम्हारे दुखों और उदासियों की ज़बान रह गई है। खामोशी जैसी ताकतवर ज़बान को तुम जनाजों पर ही बस आजमाते हो। तुम किसी के घर जाओ और वो चुप बैठा रहे तो तुम उसको अपनी हद तक समझते हो। हाँ, वो तुम्हारे आने की खुशी को बयान करने में बेमानी झूठे लफ्ज़ दोहराता रहे तो समझते हो कि हाँ तुम्हारा वेलकम हुआ। तुम लफ्ज़ों को जानते हो क्योंकि लफ्ज़ तुम्हें उस अज़ियत से बचा लेते हैं कि जो जानने के लिए उठानी पड़ती है। इस तुम्हारे सफ़र में तुमने खामोशी को सुनने की सारी अपनी सलाहियत खो दी है। तुम किसी से कुछ पूछो और वो चुप रहे तो तुम समझोगे कि उसने मेरी बेइज्जती की, जैसे कुछ मालूम ही नहीं। तुम ये सोच ही नहीं सकते कि खामोशी भी जवाब हो सकती है। बल्कि मेरा तो मानना ये है कि आज की तुम्हारी दुनिया जितने भी सवाल कर रही है, इन सवालों की अक्सरियत का हक है कि उनका जवाब खामोशी हो। इस बात को काश तुम समझ पाते कि कुछ चीज़ों का जवाब बस खामोशी ही होती है। बल्कि ज़रा गहरा गौर करो तो ज़िंदगी के जितने भी बड़े और अजीम सवाल हैं उनके जवाब खामोशी में ही कहीं छुपे हैं। लेकिन तुम सवाल करो और जवाब ना मिले तो यही समझते हो कि तुम्हारे सवाल को इज्जत नहीं दी गई, या फिर ये समझते हो कि जिससे सवाल पूछा है वो तुम्हें जवाब नहीं देना चाहता या उसे कुछ पता नहीं है। तुम ये सोच ही नहीं सकते कि इनका जवाब ही खामोशी है। इस बात को समझो, जिनके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है वो भी बोल रहे हैं, और वो इस डर से बोल रहे हैं कि अगर वो ना बोले तो लोग जान जाएंगे कि उन्हें कुछ पता नहीं है। कभी गौर से देखना अपने टीवी पर हो रहे मुबाहसों को। वो बोल बोल कर बता रहे हैं कि उन्हें सब पता है, लेकिन वो असल में बोल ही इसलिए रहे होते हैं कि ये राज न खुलने पाए कि वो कुछ नहीं जानते। ये लोग खामोशी से नफरत करते हैं। ये तुम्हारी दुनिया, कभी गौर से देखना इसको, ये अहमकों की दुनिया है। इनके दिमाग लफ्ज़ों से इतने भर गए हैं कि इनमें खामोशी की कहीं जगह ही नहीं रही। दिन रात सोते जागते सब बोल ही रहे हैं, जैसे लफ्ज़ कोई हमारी जंजीर हैं
जिनसे हम छूट ही नहीं सकते। मगर जो तुम नहीं समझ पा रहे वो ये है कि लफ्ज़ किनारा है। जिंदगी तो बीच मंझधार के है। अगर तुम लफ्ज़ों के किनारों से चिमट गए तो जिंदगी के समंदर की गहराइयों को कभी ना छू सकोगे। तुम जिंदगी की लहर को कभी छू ही ना सकोगे। इस बात को समझो, लफ्ज़ बाहर से आते हैं, तुम्हारे अंदर से नहीं निकलते। तुम जब पैदा हुए थे तो लफ्ज़ों से आज़ाद पैदा हुए थे। लफ्ज़ तुमने बाहर से सीखे हैं। समंदर उतरते हैं तो किनारे साथ नहीं लाते, किनारे तो बाहर पैदा होते हैं। सरहदें तो बाहर की जिंदगी में तराशते हो तुम, खुद तो बेकिनार आते हो। लामहदूद वुस्अतों के साथ तुम दुनिया में खामोश आते हो। फिर इसके बाद लफ्ज़ों की चार दीवारी में खुद को कैद कर लेते हो। कोई मुसलमान है क्योंकि उसके पास मुसलमान लफ्ज़ों की दीवार है। कोई हिंदू है, कोई ईसाई है क्योंकि उसकी दीवार इन्हीं लफ्ज़ों से उठाई गई है। सोचो ना, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई ईसाई, कोई यहूदी, फ़र्क क्या है? लफ्ज़ों का ही फ़र्क है ना। लफ्ज़ ना होते तो कैसे तुम इन कौमों, फ़िरकों, नामों में ज़िंदगी को बांटते? अगर खामोशी होती तो कुल ज़िंदगी से ख़ुद को तुम कैसे काटते? कैसे कहते ये दरख्त है, ये मैं हूँ? कैसे कहते ये अमीर है, वो गरीब है? खामोशी एक ऐसा टूल है जो हर तकसीम को तोड़ देती है। खामोशी में तुम बस खला हो, कुल खला, और वही तुम्हारा असली होना है, तुम्हारी हकीकी बीइंग। तुम बहुत पूछते हो ना कि कैसे खुद तक पहुँचूं। लफ्ज़ों की ईंट ईंट करके जो तुमने अपने इर्द गिर्द चार दीवारी उठाई है, इसे तोड़ कर देखो। ये सवाल फिर कभी ना कर सकोगे। तुम्हारा नाम क्या है? एक लफ्ज़। तुम्हारी कौम, तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारी ज़ात, तुम्हारी बिरादरी, तुम्हारा पेशा, तुम्हारा ओहदा, तुम्हारी डिग्री, तुम्हारी फैक्ट्री क्या है? बस लफ्ज़। इन लफ्ज़ों को माइनस करो और फिर पूछो कौन हो तुम। फिर ये सारे सवाल ही बेकार हो जाएंगे। फिर मैं और तू की तकसीम कहाँ रहेगी? मगर ये खामोशी की ज़बान सीखना बहुत मुश्किल है। असल में सबसे मुश्किल ज़बान ही नहीं, कायनात की वाहिद ज़बान यही खामोशी है। खामोशी की ये ज़बान सीखनी ना पड़े, इसलिए ही तो तुम झूठी ज़बानें तराशते हो, खुद ही एक फरेब अपने इर्द गिर्द खड़ा कर देते हो। सोचो ना, दुनिया में कितनी ज़बानें हैं। अगर ज़बान हकीकत होती तो इतनी मुख्तलिफ ज़बानें कैसे होती? हाँ, खामोशी यूनिवर्सल है, आलमगीर है, मगर खामोशी की ज़बान में महारत बड़ा मुश्किल मरहला है। तुम लेकिन ठहरे सहल पसंद। तुम गारे हिरा की खामोशी को शरीयत का हिस्सा ही नहीं बना सकते, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल मरहला है। जब तक तुम लफ्ज़ों के आइनों में खुद को देख देख कर खुद को मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई कहते रहे, मशरकी मगरबी कहते रहे, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, अमरीकी समझते रहे, मुग़ल, अराई, बलोच जानते रहे, तब तक तुम जान ही नहीं सकते कि तुम कौन हो। तुमने ये नहीं जाना कि तुम कौन हो, तुमने बस चंद लफ्ज़ जाने हैं। समाज तुम्हें लफ्ज़ों से भरता है, वरना तुम खामोशी पैदा होते हो। ये जिसे तुम तालीम और तरबियत कहते हो, ये और कुछ भी नहीं, बस चंद लफ्ज़ों को याद कराने का नाम है तुम्हारा तालीमी निज़ाम। तुम्हारे तालीम और तरबियत के सारे इदारे तुम्हें लफ्ज़ों से भरते रहते हैं। समाज और मज़हब का बुनियादी फ़र्क बस इतना है कि समाज तुम्हें लफ्ज़ों से भरता है और मज़हब तुम्हें लफ्ज़ों से मावरा ले जाता है, लफ्ज़ों से ऊपर उठाता है। इस एक नुक्ते को समझे बिना तुम्हें मज़हब समझ नहीं आ सकता। समाज जो लकीरें खींचता है, मज़हब उन लकीरों को मिटाने का नाम है। यूँ समझो कि समाज के सिखाए को अनसीखा करना है हकीकी मज़हब। समाज अगर सीखना है तो मज़हब उस सीख को अनसीखा करना, फिर से कोरी स्लेट हो जाना है असल मज़हब। लफ्ज़ों की चार दीवारी को तोड़ना है मज़हब। कतरे को समंदर कर देने का नाम है मज़हब। फ़कीर कहता है कि तुम्हारे अंदर दो तरह के लफ्ज़ हैं जो पैदा होते हैं। एक वो जो लफ्ज़ों से तुम सीखते हो,
اور ایک وہ ہوتے ہیں جو خاموشی سے پھوٹتے ہیں۔ حقیقی لفظ وہ ہوتے ہیں جو تمہارے اندر موجود خاموشی کی لامحدود سلطنت سے پھوٹیں، اور جھوٹے لفظ وہ ہیں جو تم نے معاشرے سے مستعار لیے ہوئے ہیں۔ کبھی تم نے وادی کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر اونچی صدا لگائی ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ تمہاری ہی آواز کی گونج پہاڑ کی چوٹیاں تمہیں واپس کر دیتی ہیں۔ یہ غیر حقیقی لفظ ہے۔ گھاٹی سے 400 آوازیں تو گونجیں مگر ان کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ تم بھی وہی وادی ہو جس میں یہ سماج کی آوازیں چیخ رہی ہیں۔ یہ تمہاری آواز نہیں ہے۔ جب تم کہتے ہو کہ میرا نام یہ ہے، سوچتے ہو کہ یہ نام تم سے کبھی نہیں نکلا، یہ نام تو تمہیں گھر والوں نے دیا۔ جب تم کہتے ہو یہ تمہارا عہدہ ہے، یہ تمہارا مذہب ہے، یہ تمہارا پیشہ ہے، سوچو کون بول رہا ہے، تم یا تمہارا سماج؟ تم وہ گھاٹی ہو جو پہاڑوں کی اس مردہ آواز کو بس دہرائے چلے جا رہے ہو۔ گھاٹی تو وہی لوٹاتی ہے جو سماج اس کی طرف پھینکتا ہے۔ یہ ہندوستانی پاکستانی سے نفرت کر رہا ہے، پاکستانی ہندوستانی سے، ہندو مسلمان سے، مسلمان ہندو سے، عیسائی مسلمانوں سے، مسلمان عیسائیوں سے۔ یہ نفرت کیا تمہاری آواز ہے؟ یہ نفرت کیا تم ماں کی کوکھ سے لائے تھے؟ نہیں، تمہاری وادی سے سماج کی چیخ گونج رہی ہے۔ گونج اصلی آواز کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر سماج کے لفظ تم میں گونج رہے ہیں تو سمجھو کہ تم کچھ نہیں ہو، بس گونج ہو، اور اس گونج کو ہی تم نے اپنی آواز مان لیا ہے۔ تمہاری آواز، تمہارے لفظ وہ نہیں جو باہر سے تمہارے اندر گھسے، بلکہ تمہاری آواز وہ ہے جو اندر سے باہر آئی۔ حتمی سچ کو جان لینے کے بعد ہی تمہیں اپنی آواز مل سکتی ہے، اور کوئی راہ ہے ہی نہیں۔ تم جب وادی میں کھڑے ہو کر چیختے ہو تو کیا اس سے جو گونج پیدا ہوتی ہے اس کو کوئی اہمیت دیتے ہو؟ نہیں، کیونکہ جانتے ہو کہ یہ اصلی نہیں ہے، اور یہ حقیقت تمہارے اندر کوئی ہے جو جانتا ہے۔ اس لیے تو تم مولویوں، پنڈتوں، پروہتوں کی آوازیں، ان کے واز سنتے بھی ہو، ان کو لاکھ عزتیں دیتے ہو، تعریفوں کے پل باندھتے ہو، غزالی زماں، شیریں زباں، فقیہ العصر، ہزار خطابات دیتے ہو، مگر ان کے لفظ تم میں جا کر تمہارا حصہ نہیں بن پاتے۔ تم ان کے واز سن کر RSS بن سکتے ہو، طالبان بن سکتے ہو، مگر تم نہیں بن سکتے۔ تم ان سے بھگوان، خدا کی حقیقتیں سنتے رہتے ہو، مگر یہ کبھی تمہاری حقیقتیں نہیں بن پاتی۔ کیوں؟ کیونکہ تم میں موجود کوئی جانتا ہے کہ یہ گونج ہیں۔ یہ مولوی، یہ پنڈت، یہ پروہت بس اپنا سیکھا گونج کی صورت بکھیر رہے ہیں۔ خدا ان کا تجربہ ہوتا تو ان سے جو لفظ نکلتے وہ تمہاری روح میں گھس جاتے۔ سوچو نا، دیکھو نا، پوری دنیا میں اربوں لوگ ہیں جو خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا ان کا خدا سے کوئی تعلق محسوس ہوتا ہے؟ اتنے لوگ خدا شناس ہوتے تو کیا تمہاری دنیا کا یہی حال ہوتا جو لفظ اندر سے باہر نکلتا ہے، سماج کے دیے گئے لفظوں کی گونج سے پیدا نہیں ہوتا؟ تمہارے باطن کی خاموشی سے جو لفظ پھوٹتا ہے وہ سننے والے کو سکون دے جاتا ہے، بے چینی پیدا نہیں کرتا۔ کبھی غور سے سننا اپنے مولویوں، پنڈتوں کی باتیں، تمہیں مسلسل بے چین کرتے ہیں ان کے لفظ۔ ہائے ہم لٹ گئے، ہائے ہم کیا تھے کیا رہ گئے، ہائے ہماری قوم کا کیا حال ہو گیا۔ کیسی بے چینی پیدا کرتے ہیں ان کے واز، کیسے مجروح انسان تخلیق کرتی ہیں ان کی تقریریں کہ لوگ خود کش جیکٹ پہن کر پھٹنے لگتے ہیں، رام مندر کے نعرے مارتے بابری مسجد پر ٹوٹ پڑتے ہیں، گائے کے ذبح کرنے پر انسانوں کو ذبح کرنے لگتے ہیں۔ بے چینی سے نکلے لفظ چین کیسے تخلیق کرتے؟ بے سکونی کی کوکھ سے نکلی آوازیں امن کی بانسری کیسے بنتی؟ اور اس کے مقابلے میں کبھی کسی فقیر، کسی حقیقی مرشد کے پاس بیٹھو، کسی ایسے کے پاس کے جس کے لفظ اس کے اندر کی خاموشی، اس کے باطن کے سکون سے، اس کی تہ میں موجود سکوت سے نکل رہے ہوں۔ لمحہ بھر کو ہی صحیح اس کے لفظ تمہیں کیسے پرسکون کر دیتے ہیں۔
تم نے اگر کسی ایسے شخص سے کچھ سنا ہے کہ جس نے واقعی جانا ہے تو اس کے لفظوں میں جو تمہیں ملے گا وہ لفظوں سے کچھ زیادہ ہوگا۔ اس کے لفظوں کے ارد گرد لپٹی خاموشی بھی تمہیں ملے گی۔ وہ جب لفظ خدا بولے گا تو اس لفظ کے ارد گرد خدا کے احساس کی خاموشی بھی کچھ تم تک ضرور پہنچے گی۔ اس کے لفظوں میں ایک ایسی مٹھاس ہوگی جو اس دنیا کی نہیں ہوگی، جس دنیا کو تم جانتے ہو۔ بہت ہی دلچسپ سوال جو سننے کو اکثر ملتا ہے کہ پھر ہم کیا کریں؟ نہ کرنے کی بات ہو رہی ہے اور سوال ہوتا ہے کہ نہ کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ دیکھو، یہ مجبوری ہے انا کی، مائنڈ کی۔ اسے سمجھ ہی حرکت آتی ہے، اسے سکوت سمجھ ہی نہیں آتا۔ جیسے حصی عضو ہے کان، اس کی مجبوری ہے کہ اس سے لفظ اور آواز ہی سمجھ آتے ہیں۔ خاموشی زیادہ ہونے کے باوجود بھی اسے سنائی نہیں دیتی۔ میں اس وقت ایک کمرے میں بیٹھا ہوں، اس میں پڑی یہ میز چپ ہے، سنائی نہیں دے رہی۔ اس میں پڑی کرسی خاموش ہے، میں سن نہیں پا رہا۔ مگر اسی کمرے میں موجود کمپیوٹر مشین چلنے کی ہلکی سی آواز مجھے دے رہی ہے، وہ میں سن پا رہا ہوں۔ کمرے میں سینکڑوں چیزیں پڑی ہیں، ان کی خاموشی مجھے سنائی نہیں دیتی۔ ایک چیز ہلکا سا شور کر رہی ہے، وہ میں سن پا رہا ہوں۔ یہ میرے حواس کی مجبوری ہے۔ ان کی فریکوینسی میچ ہی ان چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ جو شور کر پا رہی ہے، جبکہ شور نہ کرنے والی چیزیں اس کمرے میں ہی نہیں، اس کائنات میں بہت زیادہ ہیں۔ شاید 99.99% حصے سے بھی زیادہ حصہ خاموشی کا ہے، مگر کان، میرا کان، وہ پرسیو نہیں کر سکتا۔ کم سے کم ان حصی اعضاء کے ساتھ تو پرسیو نہیں کر پاتا کہ جو مجھے حاصل ہے۔ تو کیا ایسی پرسیپشن کو تم کلی ادراک کہو گے اور ٹوٹل پرسیپشن؟ اور یہی حصی ادراکات، سینس پرسیپشنز، حواس کا یہی ڈیٹا جمع ہو کر جو چیز بنتا ہے وہ ہے میرا مائنڈ۔ اور اس مائنڈ کو میں بنیاد بناتا ہوں زندگی کو، کائنات کو سمجھنے کی۔ تو سوچئے، کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا یہ مائنڈ ایسا کر سکتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح حرکت، موومنٹ ہے جسے مائنڈ کیپچر کر پاتا ہے، اس کے ساتھ منزلیں جوڑ سکتا ہے۔ بیٹھنے کو، رکنے کو، سکوت کو مائنڈ کیپچر نہیں کر پاتا، اس سے مقصد نہیں جوڑ سکتا، اس لیے سکوت اس کی پکڑ میں نہیں آتا۔ تم سیڑھیاں چڑھ رہے ہو کہیں پہنچنے کے لیے، کیا کرتے ہو؟ سیڑھی پر ایک قدم رکھتے ہو، دوسرا ساتھ ہی اٹھا دیتے ہو۔ یہ موومنٹ ہے، کیونکہ کہیں پہنچنا ہے۔ اب ایک قدم پر تم سٹیبل ہو نہیں سکتے، تو یہ عدم استحکام رہے گا جب تک تم چل رہے ہو۔ تم دونوں پاؤں سے حرکت کو ممکن نہیں بنا سکتے۔ کبھی تم نے دونوں پاؤں ایک ساتھ اٹھانے کی کوشش کی ہو تو تم یہ بات بخوبی سمجھ سکتے ہو۔ تمہاری یہ حرکت تک سکوت کی وجہ سے ممکن ہو پاتی ہے۔ اگر ایک پاؤں کو یہ تسلی نہ ہو کہ وہ سیڑھی پر جم گیا ہے تو دوسرا پاؤں حرکت نہیں کرتا۔ تمہاری حرکت کلی طور پر منحصر ہے تمہارے سکوت پر، موومنٹ نان موومنٹ پر منحصر ہے، لیکن تمہارا سکوت کسی حرکت پر منحصر نہیں ہے۔ تم دونوں پاؤں زمین پر جما کر کھڑے ہو سکتے ہو، مگر دونوں پاؤں اٹھا کر تم حرکت نہیں کر سکتے۔ یہ جسم کی سطح پر تحریک ہے، یہ موومنٹ کا میکینزم ہے۔ جسم سے چلنا ہو تو یہی طریقہ ہی کام کرے گا۔
تم نے اس پروسیس سے یہ تو نہیں سیکھا کہ دونوں قدم جب زمین پر جمع ہوتے ہیں اس وقت تم زیادہ سٹیبل ہوتے ہو، گرنے سے محفوظ ہوتے ہو، سیکیور ہوتے ہو۔ مگر تم یہ سیکھ گئے کہ قدم اٹھانے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے، حالانکہ اس میں سٹیبلٹی نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے، گرنے کا خطرہ ہے، کیونکہ تمہارے پاس چیزوں کی میئرمنٹ کا جو ٹول ہے وہ خاموشی کی طرح سکوت کو بھی نہیں ناپ سکتا۔ یہ وہ وجہ ہے کہ تم وجود کے منفی یا کہہ لیجئے تکلیف دہ پہلو کو تو سمجھ لیتے ہو، مگر اس کے مثبت اور پیسفل حصے سے کچھ نہیں سیکھ پاتے، کیونکہ سیکھنے کا ٹول مائنڈ کے علاوہ کوئی اور دریافت نہیں کیا گیا ہے۔ اسی لیے یہ تمہاری نفسیات کا حصہ بن جاتا ہے کہ اس وقت موجود 10,000 روپے کا استحکام انجوائے کرنے کی بجائے مستقبل کے 20,000 کی طرف قدم بڑھا دیتے ہو، اور یہیں پر دنیا کا سارا دکھ چھپا ہے، ساری سفرنگ، انزائٹیز، سارے ڈپریشن چھپے ہیں۔ یہ ریاضی کے اصول کی طرح کا اصول ہے، اگر حرکت کرو گے تو گرنے کا خطرہ رہے گا، اگر خواہش کرو گے، جو کہ مستقبل کی طرف حرکت ہے، موومنٹ ہے، کیونکہ خواہش کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، تو گرنے کا خطرہ رہے گا، مطلب دکھ رہے گا۔ یہ سادہ سی سائنٹیفک حقیقت سمجھ لینی کافی ہے، یہ سمجھ اس قید سے رہائی کے لیے کافی ہے۔ نفسیات کی یہ مجبوری ہے کہ وہ جہاں ہے وہاں سے موو کرتی رہے گی۔ دیکھتے ہو جس سے تمہیں محبت ہوتی ہے اسی سے بھی نفرت کرنے پر خود کو مجبور پاتے ہو، حالانکہ محبت ایک پیسفل تجربہ ہے، پرسکون حالت ہے، مگر تم جس سے محبت کرتے ہو اس کو بھی نفرت کرنے پر مجبور رہتے ہو۔ ایک حالت یا کہہ لیں سکوت مائنڈ کو سمجھ میں آتا نہیں ہے، اور تم یہ مان بیٹھے ہو کہ مائنڈ کی سمجھ میں جو آئے وہی زندگی کا تجربہ ہے۔ دیکھو غور سے اپنے لو ریلیشن شپس کو، کیا آپ اس موومنٹ کو ہر وقت پریکٹس نہیں کر رہے؟ محبت کی حالت میں کچھ دیر رہتے ہو، رکنے کی حالت ابھی عادت میں نہیں ڈھلتی کہ مائنڈ شور کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر لڑتے ہو، کچھ دیر اس حالت میں رہتے ہو، پھر پشیمان ہوتے ہو، دوبارہ محبت کی حالت کی طرف لوٹ آتے ہو۔ یہ چلنا، موومنٹ مائنڈ کی مجبوری ہے۔ غور سے دیکھو تمہاری زندگی کچھ کرنے اور اس کو ان کیا کرنے میں ہی گزرتی ہے۔ اگر یہ سادہ سی حقیقت سمجھ میں آ جائے تو کرنے اور کیے کو ان کیا کرنے کا یہ کھیل جاری رہتا ہے، مگر اب یہ تم پر بوجھ نہیں بنتا۔ سو بنیادی حقیقت جس کی طرف یہ بحث تمہاری توجہ لے جانا چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ نفسیاتی دوڑ سے رکنا ہے۔ جسمانی موومنٹ اور مینٹل موومنٹ جاری رہے گی، یہ آپ کی اس وجود میں رہنے کی مجبوری ہے، مگر جب آپ یہ سمجھ پیدا کر لیتے ہو تو حرکت اور سکوت کے علاوہ خاموشی اور آواز سے ماورا ایک تیسرا مقام تم میں پیدا ہو جاتا ہے، جو کل ہوتا ہے، جس کا اپوزٹ نہیں ہوتا، جس میں کانفلکٹ، تصادم نہیں ہوتا۔ پھر تم جانتے ہو کہ دکھ اور کانفلکٹ میں رہنا ہے تو حرکت کرنی ہے، سٹیبل، دکھ سے آزاد اور ایٹ پیس رہنا ہے تو پھر رکنا ہے، موومنٹ سے باہر ہونا ہے۔ سوچئے اس شخص کی حالت جو سارا دن نقشہ کھول کے بیٹھا ہے، نقشے میں وہ ساری ٹیریٹری، سارا علاقہ دیکھ پا رہا ہے، مگر اس میں وہ خود کہاں ہے یہ اسے معلوم نہیں ہے۔ بتاؤ کیا اس شخص کو نقشہ چلنے میں کچھ بھی مدد دے سکتا ہے؟ یہ ہے حالت تمہاری، یہ ہے حالت آج کے انسان کی۔ اس کے سامنے پھیلے دنیا کے نقشے میں سب کچھ نظر آ رہا ہے، سب کی ویلیو طے ہے، سب کیا ہیں یہ معلوم ہے، مگر اس نقشے میں تم خود کہیں نہیں ہو، تمہاری ویلیو طے نہیں ہے، تمہارے علاوہ سب کچھ کی خبر ہے، تم اپنے علاوہ سب کو پانے کی فکر میں ہو۔
خود کو بھول کر ہر چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ کہاں پہنچو گے اور کیوں پہنچو گے؟ دولت مل گئی، تم نہیں ملے تو کیا کرو گے دولت کا؟ وہی جو تمہاری دنیا کے دولت مند کر رہے ہیں۔ شہرت مل گئی، تم نہ ملے، کیا کرو گے تم اپنی اس شہرت کا؟ وہی جو تمہارے مشہور لوگ کر رہے ہیں۔ عجیب بازار ہے یہ تمہاری دنیا کہ جس میں تم کو چھوڑ کر سب کچھ دستیاب ہے۔ تم سب کچھ پا سکنے کی سہولت رکھتے ہو خود کو چھوڑ کے، اور خود کو چھوڑ کے کچھ بھی پالو، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اور سب سے قریبی چیز ہو تم خود، جسے پانے کے لیے نہ تو وسائل درکار ہے، نہ مناسب حالات کا انتظار کرنا ہے، نہ درست معاشی نظام، نہ موزوں سماجی ڈھانچہ چاہیے، نہ ٹولز، نہ ٹیکنالوجی۔ بس اپنے لیے آپ دستیاب ہونا ہے، اپنے ساتھ بیٹھنا ہے، میڈیٹیٹو ہونا ہے، میڈیٹیشن کرنی ہے۔ سوچو کیا ہو پاتی ہے تم سے میڈیٹیشن؟ تم نے جو انسانیت تراشی ہوئی ہے اس کا المیہ تو دیکھو۔ خود کو چھوڑ کر سب کے ساتھ بیٹھنے کی صلاحیت تم میں ہے۔ خود کو پانے کی بات ہو تو ڈائیلاگ سننے کو ملتا ہے، بس کہیں سے مرشد مل جائے، کوئی سچا گرو مل جائے تو، ایسے حالات ہو جائیں تو، یہ کر لوں تو۔ یقین مانو کوئی بھی چیز اس تلاش میں تمہاری مددگار نہیں ہوگی، آج تک نہیں ہوئی ہے، آگے بھی نہیں ہوگی، کبھی کسی کے کوئی کام نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ God helps those who help themselves۔ پہلے اپنی مدد کو تو آؤ، باہری مدد بھی مل ہی جائے گی۔ میڈیٹیشن کی طرف تو آؤ، مرشد بھی مل ہی جائے گا۔ جب تک حالات کے رحم و کرم پر ہو، مزید وقت کے منتظر ہو، تب تک یہ کھیل ایسے ہی جاری رہے گا۔ کبھی رو لوگے، کبھی ہنس لوگے۔ پین اینڈ پلیئر کا یہ کھیل انٹرسٹنگ تو ہے، کھیلا تو جا سکتا ہے، آخر کھیلا جا سکتا ہے تبھی تو انسان مدتوں سے یہ کھیل کھیل رہا ہے، تو کچھ تو اس میں مزہ ہوگا ہی نا۔ مگر اس سے اختیار تمہارے پاس نہیں آنے والا، اختیار دوسرے کے پاس رہے گا۔ دوسرا تمہیں رلائے گا، دوسرا تمہارے رونے کی وجہ ہوگا، دوسرا تمہیں ہنسائے گا، دوسرا تمہارے ہنسنے کی وجہ ہوگا۔ سوچو اختیار ہو تو تم اپنے لیے کیا چنو گے؟ خوشگواری یا ناگواری؟ یقیناً خوشگواری۔ انا کو بھر لینا چاہتے ہو، مگر سوچو زندگی کو بھی بھرا جا سکتا ہے، بس صرف اختیار الٹنا ہے۔ مجھے خوش کرنے کا اختیار میرے پاس ہو، مجھے دکھی کرنے کا اختیار میرے پاس ہو۔ سوچئے آج کا انسان رو کر تنقید کرتے ہوئے اور دکھ میں جی رہا ہے، کیا یہ ہنستے ہوئے، تحسین کرتے ہوئے اور سکھ میں نہیں جی سکتا؟ بجا کے کبھی کبھی تم ہنستے بھی ہو، بجا کے کبھی کبھی تم خوش بھی ہوتے ہو، سکھ کے جھونکے بھی پاتے ہو، کامیابی کا احساس بھی تمہیں چھوتا ہے، مگر اس میں بھی انحصار دوسرے پر ہوتا ہے۔ کچھ باہر ہوتا ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی شخص ہوتا ہے جو تمہیں سکھ دے جاتا ہے۔ اگر بات تو ہے اختیار کی، اور یہ جو کبھی تمہیں ہنسنے کا بھی تجربہ ہوتا ہے، اس کو بھی غور سے دیکھنا، حقیقی کم فیک زیادہ لگتا ہے۔ دکھی بیٹھے ہو اور کوئی دوست آ گیا، اس نے پوچھا کیسے ہو بھائی؟ تم نے سوئے سوئے بے ہوشی میں کہہ دیا کہ سب ٹھیک ہے۔ کیا واقعی تب سب ٹھیک ہوتا ہے؟ بالکل نہیں۔ عادت کے طور پر ایک سوال، عادت کے طور پر ایک جواب تم نے چن لیا ہے۔ جتنا بھی انسان کو غور سے دیکھو، اس کی ہنسی آنسو چھپانے کا ذریعہ نظر آتی ملے گی۔ فریڈرک نیتشے ایک شاندار فلسفی گزرا ہے۔ دنیا میں بہت کم لوگ اس پائے کی ذہانت کے ساتھ جیے ہوں گے۔ وہ سارا وقت ہنستا رہتا تھا،
کسی نے پوچھا تم ہنستے کیوں رہتے ہو؟ اس کا جواب پتہ ہے کیا تھا؟ میں ہنستا رہتا ہوں کہ کہیں رونا نہ آ جائے، کہہ لگاتا رہتا ہوں کہ کہیں چیخنا نہ شروع کر دوں۔ نیتشے کہتا تھا میں نہ ہنسوں تو آنسو گرنے لگیں گے، بس کسی طرح ہنس کر خود کو تھوڑی دیر بھول جانے کی مشق کرتا رہتا ہوں۔ کبھی پوچھنا خود سے، یہ جسے تم انٹرٹینمنٹ کہتے ہو یہ کیا ہے؟ خود کو تھوڑی دیر بھول جانا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ تفریح کے نام پر جتنی بھی انسانی سرگرمیاں ہیں یہ بس خود کو بھلانے کے لیے ٹولز ہیں۔ سینما چلے جاتے ہو، 3 گھنٹے وہاں خود کو بھول جاتے ہو، فینسی فل کہانی میں خود کو ڈبا لیتے ہو۔ کوئی پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو، کہتے ہو تفریح کے لیے۔ کیا ضرورت ہے آخر اس تفریح کی؟ اور کس کی ضرورت ہو سکتی ہے یہ انٹرٹینمنٹ؟ اس کی کہ جو ناخوش ہے، جو خوش ہے، جو زندگی کے دھڑکتے دل کے ساتھ خود بھی دھڑک رہا ہے۔ وہ فضول کی کہانی دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے ایک بے تکی سی جگہ پر کیوں بیٹھے گا؟ اور 3 گھنٹے وہاں بیٹھ کر کیا دیکھتے ہو؟ ایک سکرین پر روشنی اور سائے کی آنکھ مچولی۔ سایوں کو دیکھ کر ہنس آتے ہو، رو آتے ہو اور کہتے ہو انٹرٹینمنٹ ہے، تفریح ہے۔ نہیں، صرف خود کو بھلا دینے کا ایک بہانہ ہے۔ کیسی حماقت ہے یہ! ایک فلم پر اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ایک جھوٹ کو سچ بنا کر دکھانے کے لیے اتنا تکلف، اتنا تردد آخر کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ خود کو بھولے ہوئے خریدار موجود ہیں، مارکیٹ موجود ہے۔ بخوبی جانتے ہو کہ یہ فلم کی کہانی کچھ بھی نہیں ہے۔ تم جب سینما میں آئے تھے پردہ خالی تھا، جب جاتے ہو پردہ خالی ہوتا ہے۔ بس ان 3 گھنٹوں میں پردے پر روشنی سایہ بکھیرنے کے لیے کروڑوں اربوں روپے کی فلم بنا دی جاتی ہے، اور اسے تم کہتے ہو انٹرٹینمنٹ، اور انٹرٹینمنٹ کو کہتے ہو بس وقت گزار رہے ہیں، جسٹ کلنگ دا ٹائم۔ یہ نہیں سوچتے کہ تم نہیں، وقت تمہیں گزار رہا ہے۔ It is not you who is killing time, it is time that is killing you۔ پوری زندگی کو فیک مت بناؤ، اپنا اختیار اپنے پاس رکھو۔ یہ ہے حقیقی ذہانت۔ یہ اختیار لے لو، پھر چاہے کسی بھی چیز پر ہنسو، کسی بھی چیز پر رو، پھر چاہے انٹرٹینمنٹ کے نام پر کچھ بھی کرو، سب کچھ تمہاری زندگی کے تجربے میں شامل ہوگا۔ پھر یہ سب خود کو بھلانے کے لیے نہیں، خود کی دریافت کے لیے ہو جائے گا۔ ایکشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، زندگی کے تجربے کی کوالٹی سے فرق پڑتا ہے۔ ایک بیدار انسان، ایک صوفی بھی ایکشن کی سطح پر آلموسٹ وہی سب کچھ ہی کرتا ہے جو سوئے ہوئے لوگ کر رہے ہیں۔ وہاں کوئی فرق نہیں ہے، فرق ہے تمہاری زندگی کے تجربے کی کوالٹی کا، فرق ہے تمہارے طے ہونے کا۔ دنیا بازار ہی رہے گی، خریدار سمجھدار ہو سکتا ہے، دنیا نقشہ ہی رہے گا، مسافر سمجھدار ہو سکتا ہے۔ وہ جس نے خود کو ڈھونڈ لیا وہ بھی اسی طرح رستوں پر چلتا، بھوک میں کھاتا، پیاس میں پیتا ملے گا، جس طرح وہ جو خود کو کھونے کے جتن میں سارا دن گزار دیتا ہے۔